السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، پی ٹی آئی اور حکومت کے مابین جو ہے نا چیلنج کا مقابلہ چل رہا ہے۔ باقاعدہ رانا ثناء اللہ نے کہا جی آپ اڈیالہ کے باہر 10,000 لوگ اکٹھے کر لیں، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ بہرحال ان سے بندے بھی نہیں اکٹھے ہو چکے، کوئی 1,500 2,000 بندے انہوں نے اڈیالہ کے باہر بلائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر اپنی وہ کر لی۔ تاہم اندر کھاتے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈیل چل رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں ان کی ملاقات کے لیے انہوں نے حامی بھر لی ہے، گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ بجٹ پیش کریں، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف 3 مہینے کا بجٹ پیش کریں گے تو ہم آپ کی عمران خان سے ملاقات کرا دیتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی جو ڈیل ہے حکومت کے ساتھ وہ کہاں تک چل رہی ہے، جو عمران خان کا ذائچہ ہے وہ کتنا مضبوط ہے اور ان کے ستارے جو ہیں وہ کہاں تک مضبوط کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ زنجانی صاحب نے کہا تھا جو نیا اسلامی سال ہے وہ خان صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک ریلیف لے کر آئے گا۔ تو آج ہم زنجان صاحب سے پوچھیں گے کہ عمران خان کو کب تک ریلیف مل رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بات چیت تو شروع ہو گئی ہے کہ ریلیف دے دیا جائے، تو اب دے دیا جائے گا؟ لیکن ڈیفینیٹلی طور کے اوپر جب ہم آسمان کے اوپر ستاروں کی پوزیشنز دیکھتے ہیں نا، تو کوئی بھی پریڈکشن جب کی جاتی ہے آن گراؤنڈ وہ ریالٹیز آپ کو اس ٹائم پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر جب اوتھ لے، کوئی بھی وزیر اعلیٰ جب اوتھ لے، کوئی بھی وزراء جب اوتھ لیں، یا پوری دنیا میں کسی بھی طور کے اوپر بڑا پرسکون اور بڑا ایک امن کا ماحول ہے، لیکن ایک اچھا اسٹرالوجر کیونکہ اس کی نظر ہوتی ہے آسمان کے اوپر پلانٹری کمبینیشنز کی، پھر وہ صرف پلانٹری کمبینیشنز کے اوپر نظر نہیں ہوتی، وہ نظر ہوتی ہے ماضی میں ہوئے ہر طرح کے اس ایونٹ کے اوپر بھی، کہ یہ ایونٹ ماضی میں کب ہوا تھا اور اس کا اس ٹائم کے اوپر زمانے کے اوپر کیا اثر ہوا تھا۔ اور اسی طرح جب بھی کوئی پاکستان کے چارٹ کو کوئی بھی اسٹرالوجر ڈسکس کرتا ہوگا، ڈیفینیٹلی طور کے اوپر وہ صرف وقتی چارٹ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ اسی پلانٹری کمبینیشن کو ماضی سے بھی ریلیٹ کرتا ہے کہ یہ ماضی میں کب کب آسمان کے اوپر نظریں بنی، اس ٹائم کے اوپر کیا ہوا، مطلب اس ٹائم کے اوپر 65 کی جنگ ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی، کوئی 47 کا مسئلہ ہوا، کوئی جو ہے کسی طور کے اوپر اور کچھ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہوا، کوئی خدا نہ خاصا کوئی مارشل لا والا مسئلہ ہوا، کوئی کسی طور کے اوپر انریسٹ والی کنڈیشن بنی، یا اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ منگل اپنی کارستانی دکھا گیا۔ اور منگل ایک پاکستان کے ذائچے میں ایسا دن ہے کہ پاکستان کا جو بھی وزیر اعظم کیا ہے، چاہے وہ برطرف ہوا ہو، چاہے وہ مارشل لا سے نکالا گیا ہو، چاہے وہ نااہل ہوا ہو، وہ منگل کے دن کیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا دن ہے کہ ہر وزیر اعظم منگل کو جا رہا ہے، اور ہر مارشل لا، چاہے وہ مارشل لا ہو، چاہے وہ ایمرجنسی ہو، چاہے وہ آ کے کسی کا بھی جنرل کا آ کے اقتدار کا سنبھال لینا ہو، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کی ہسٹری میں جب بھی مارشل لا یا کسی بھی طور کے اوپر ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے وہ منگل کے دن ہوئی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہسٹری کے ساتھ ریلیٹ کی جاتی ہیں، یہ کسی بھی طور کے اوپر جو ہے وہ ایک اتفاق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہر مارشل لا جب بھی لگ رہا ہے وہ منگل کے دن لگ رہا ہے، تو یہ ایک اتفاق نہیں ہے، یہ کیلکولیٹڈ چیزیں ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ پاکستان کے چارٹ میں بار بار اپنی ہسٹری کو رپیٹ کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کے ذائچے میں منگل کا دن اور منگل کا ستارہ اور منگل سے ریلیٹڈ ہر ادارہ شدید جو ہے وہ کسی طور پہ پاکستان کی پالیٹکس میں بھی، پاکستان کی سیاست میں بھی، پاکستانی عوام کے لیے بھی کسی نہ کسی لحاظ سے وہ پرابلمٹک ضرور ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی کمی ضرور آئی ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس 1971 کا چارٹ ہے، اس سے پہلے کے جو ادوار ہیں وہ چینج ہے اور اس کے بعد کے ادوار چینج ہے، کیونکہ 71 کے بعد پاکستان کے ذائچے میں، پاکستان کی جغرافیکلی طور کے پر جب ایک چینج آیا ہے تو پاکستان کا پھر نیا ذائچہ بھی ساتھ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو نئے ذائچے میں کیونکہ اسینڈنٹ چینج ہے، نئے ذائچے میں وہ خرابی نہیں ہے جو کہ 47 والے چارٹ میں ہے۔ اب 47 والے چارٹ میں منگل جو ہے وہ اسٹریٹ اوے پاکستان کے ذائچے میں، پاکستان کی سیاست پہ، پاکستان کی عوام کے اوپر بھاری ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں ایک اتنا بڑا ظلم جو ہے وہ پاکستانیوں کے اوپر کیا گیا ہے، جس کے اوپر ہر سربراہ کو، تقریباً ہر وزیر اعظم کو جن کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، جن کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ کسی بھی صورتحال میں ہماری ملاقات ہوئی ہے، ان کو بار ہاتھ طور کے اوپر اس چیز کے بارے میں کنونس کیا گیا ہے، علمی طور پہ دلائل کے ساتھ، پریکٹیکلٹیز کے ساتھ، ماضی کی تاریخ کے ساتھ، کہ منگل کی بندش جو ہے وہ پاکستان کے چارٹ کے اعتبار سے پاکستان میں منگل کے دن حلال شے کے اوپر بندش جو ہے وہ بہت زیادہ پریفریبل، سوٹیبل نہیں ہے۔ آپ اس منگل کی بندش کو اٹھا کے کسی اور دن شفٹ کر دیں، کیونکہ منگل کا تعلق ہے اسٹرالوجیکل پلانٹری پوزیشن میں مارس کے ساتھ، اور مریخ کا تعلق ہے خون کے ساتھ، بلڈ پریشر کے ساتھ، خون ریزی کے ساتھ، فرسٹریشن کے ساتھ، اگریشن کے ساتھ، اور کسی طور کے پر ہر اس ادارے کے ساتھ جو کہ کسی طور پہ آپ کی سیکیورٹی کے اوپر معمول ہے۔
ٹھیک ہے. اور پاکستان کی پولیٹیکلی طور کے پر انریسٹ کے ساتھ پاکستان میں ہونے والے ماضی میں بڑے شدید قسم کے دہشت گردی کے حملوں کے ساتھ. اب 71 کے بعد چونکہ سینیریو تھوڑا چینج ہو چکا ہے، اس لحاظ سے آپ کو ڈائریکٹلی طور کے اوپر چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن انڈائریکٹلی طور کے اوپر 47 والا چارٹ کسی طور کے اوپر اپنی کارستانی ایز اٹ از دکھا رہا ہے. اسی لحاظ سے آپ پاکستان کی پالیٹکس کو جب بھی دیکھیں گے، آپ اس کو صرف جمہوریت کے اعتبار سے نہیں دیکھیں گے، آپ اس کو کبھی بھی پھر عوامی حکومت کے طور پہ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اسٹرالوجیکل بیسڈ کے اوپر جب بھی چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا تو اس میں چارٹس کے اکارڈنگلی کبھی بھی آپ عسکری قیادت کو یا سیکیورٹی ایجنسیز کو ہٹا کے چارٹ کو کسی بھی طور پہ پریڈکٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ چارٹ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ مریخ موجود ہے، اور مریخ آسمانی افواج کا جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ سپر سالار ہے، فیلڈ مارشل ہے. فیلڈ مارشل. اب اس اعتبار سے مریخ کو مائنس کر کے آپ کسی بھی طور پہ پاکستانی چارٹ کو پریڈکٹ نہیں کر پاتے. اب اسی اعتبار سے جب ہم خان صاحب کا ذائچہ ڈسکس کرتے ہیں یا ہم وقتی طور کے پر ابھی کے پاکستان کے ذائچے کی حکومتوں کے اعتبار سے فیوچر کو ڈسکس کرتے ہیں تو تبھی ماضی میں انہی چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ جو آج کی صورتحال ہے، جیسے کہ آج کل شرف مشتری چل رہا ہے، ابھی عنقریب ایک گرہن آنے والا ہے، شمسی گرہن آ رہا ہے مکمل 12 اگست کو، اور پھر ایک گرہن آ رہا ہے 28 اگست کو جزوی طور پہ قمری. اب ان دونوں گرہنوں کے اثرات جو ہے وہ جولائی سے سٹارٹ ہو جائیں گے. پھر اس کے اوپر آسمان کے اوپر سب سے بڑا ایک میجر شفٹ ہوا ہے 26 مئی کو، اور وہ شفٹ ہوا ہے کہ یورینس 7 سے اپروکسیمیٹلی 8 سال کے بعد اپنا ہاؤس چینج کر گیا ہے اور وہ چلا گیا ایئر ایلیمنٹ میں. اب یہ جو ہاؤس چینج ہوا ہے یہ چینج ہوا ہے 84 ایئرس کے بعد، یعنی کہ 84 سال کے بعد وہ ایک ایسے برج میں انٹر ہوا ہے جب وہ 84 سال پہلے یہاں پہ موجود تھا. اب 84 سال اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو اس ٹائم کے اوپر اس پورے خطے میں، برے صغیر پاک و ہند میں، ایون اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہوگا اس ٹائم کے اوپر، کہ اس خطے میں کسی طور کے اوپر پولیٹیکلی طور پہ انریسٹ تھا، کسی طور کے اوپر ایک جد و جہد چل رہی تھی، تحریک چل رہی تھی، بہت سارے عوامل جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کا دور بھی بنتا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کا دور بھی بنتا ہے. پھر اگر ہم اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، اس سے بھی ایون جو پرانی 84 ایئرس کا ٹائم چلا جائے تو وہ ٹائم بنتا ہے جس ٹائم کے اوپر امریکہ میں بھی سول وار چل رہی تھی. اسی اعتبار سے حالات آپ کو اگلے آنے والے 7-8 سال میں کچھ ایسے ہی نظر آئیں گے، فوراً نہیں ہوں گے، گریجولی ہوں گے، کیونکہ یہ 7 سال کا عرصہ ایک لمبا عرصہ ہے. اس 7 سال کے عرصے میں آپ کو بہت ساری تحریکیں ابھرتی ہوئی نظر آئیں گی، کچھ نئی قیادت ابھرتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کو کچھ نئی طاقتیں ابھرتی ہوئی نظر آئیں گی. جیسے کہ ریسنٹلی طور کے اوپر ایک آپ کو وقتی طور پہ ایک عہد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کسی لحاظ سے سوئٹزرلینڈ میں ابھی ایران کے لیے. تو یہ چیز آپ یوں سمجھیں کہ اگلے آنے والے 7-8 سال ایران کو ایک نئی طاقت بن کے ابھارے گا، کیونکہ یہ یورانس کا ٹائم فریم ایران کے ذائچے میں اس کی اسٹرینتھنگ لائے گا. اسی طرح یہی ٹائم فریم پاکستان کے چارٹ میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی کچھ ایسی قوتوں کو ابھارے گا جو کہ عوام کی آواز بنیں گی، عوام کی ترجمانی کریں گی. کیونکہ پاکستان کے اپنے ذائچے میں 10 سالہ ایک بہت اچھا دور چل رہا ہے جو کہ سیپرن کا ہے، پھر اس کے بعد 36 سالہ ایک بہت اچھا دور چل رہا ہے جو کہ ترقی کا ہے. اور ان 36 سالوں کے اعتبار میں ہر گزرتے سال میں آپ کو پاکستان کی شناخت پہچان کسی طور پہ بہتر نظر آئے گی. اور اسی اعتبار سے یہ شناخت پہچان کے علاوہ اب اگلے آنے والے سالوں میں آپ کو پاکستان کی معیشت کے اعتبار سے چیزیں بہتر نظر آئیں گی. اب اس سارے سینیریو میں دیکھا جائے تو بیچ میں جو خان صاحب کا ذائچہ ہے، جو خان صاحب کی پلانٹری پوزیشنز ہیں، وہ اس چیز کو ریلیٹ کرتی ہیں کہ خان صاحب کے ذائچے میں ان کا ریلیف کا ٹائم اب آ چکا ہے. ان کو ریلیف ہر شکل میں ملنا ہی ملنا ہے، لیکن یہ ریلیف ہے، یہ آزادی نہیں ہے. یہ صرف ریلیف ہوگا، یہ قطعی طور کے اوپر کوئی دوبارہ سے آپ کو پولیٹیکلی طور کے اوپر پاور نہیں ہے، اسٹرینتھ نہیں ہے، دوبارہ سے آپ کو وہ آزادی نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی بھی لحاظ سے عوام میں گھل مل جائیں، عوام میں بیانات دینا شروع کریں، میڈیا کو بیانات دینا شروع کریں. صرف وقتی طور کے اوپر جو ان کے چارٹ کی ان کی پلانٹنگ کمبینیشن نظر آ رہی ہیں وہ ان کی صحت کے اعتبار سے اچھی ہیں، وہ ان کے ریلیف کے اعتبار سے اچھی ہیں. اور اس میں چاہے پی ٹی آئی وہاں پہ 50 بندے اکٹھے کرے، چاہے 50,000 بندہ اکٹھا کرے، وہ ریلیف ان کو ملنا ہے، اور وہ ریلیف ان کو بڑی جلد عنقریب آپ کو میڈیا میں، یہ صرف ابھی جو بند دروازوں میں آپ کو سرگوشیاں نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کو اوپنلی طور کے اوپر میڈیا میں پھر نظر آئیں گی، اور ان کی ڈیٹس بھی کسی طور پہ فائنلائز ہو جائیں گی. صرف آپ کو جو ہے تھوڑا سا حکومت کو مقتدر چلانے والی جو قوتیں ہیں ان کو یہ کانٹریکٹ کر کے واپس آ جانے دیں کسی طور پہ. سوئٹزرلینڈ سے جب واپس آئیں گے تو پھر آپ کو ان حالات میں جو پاکستان میں آپ چیزوں کو کسی طور کے اوپر ایک دم سے چینج کرنا ہے، اس میں آپ کو بڑی تیزی سے تبدیلی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید خان صاحب اپنا ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں.
یہ آپشن بھی خان اس ڈیل صاحب میں اویلیبل نے ہے. اگر تو ڈیل کر کے ملک سے باہر جانا نا تو وہ ڈیل تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے ہو چکی ہوتی، کیونکہ تب ان کے ذائقے میں یہ پلانٹری پوزیشنز تھی. ابھی اگر ان کا باہر جانے والا معاملہ ہوگا تو وہ صرف آپ کو ہوگا بھی نہیں، ابھی فوراً تو ایسا کچھ نہیں ہے. جوپیٹر نے چینج کرنا ہے نومبر میں، تو اگر یہ ہوتا بھی ہے نا ان کے ابراڈ یا بیرون ملک جانے والا معاملہ وہ نومبر کے قریب جا کے ہوگا. اور اس ٹائم کے اوپر ہوگا بھی تو وہ ڈیل کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ ان کی صحت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ورنہ ڈیل والے معاملے کی وجہ سے ٹریول یا باہر جانے والا معاملہ نہیں ہے. یہ جو ریلیف ان کو ملنے جا رہا ہے، محمود خان اچکزئی کو انہوں نے اتھارٹی دی تھی ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی، لیکن محمود خان اچکزئی کہیں نظر نہیں آتے. اب یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کی، فواد چودھری، محمود مولوی، عمران اسماعیلو، انہوں نے کہا کہ جی آپ بات چیت کے لیے آئیں، ہم 3 مہینوں میں یہ سارا معاملہ نپٹا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن جہاں تک خبریں ہیں، خبروں کا تعلق ہے، چونکہ ہم خبروں میں ہی رہتے ہیں، تو وہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہے ایکچوئل گیم انہوں نے اٹھا کے رکھی ہوئی ہے، ساری گارنٹیاں وارنٹیاں سارے، اوپر سے وہ کول قوم نظر آتے ہیں، اندر کھاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ان کے مکمل رہتے ہیں، اور انہوں نے ہی ایکچوئلی یہ ساری گیم آن کرنی ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ان کا کردار جو ہے وہ تب سے ہے جو تب سے خان صاحب جب سے اندر. محمود اچکزئی صاحب جو ہیں ان کی اتھارٹی ابھی نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے جب سے وہ اندر گئے ہیں تب سے ان کو وہ اتھارٹیز نہیں تھی. اس ٹائم کے اوپر جن افراد کو اتھارٹیز تھیں آپ کو ابھی بھی وہ سازشی کرداروں میں نظر آتے ہیں کہ کے پی کے گورنمنٹ کے خلاف کوئی سازشی کرداروں کی طرف چلے جائیں، مطلب اس ٹائم کے اوپر جن کو اتھارٹی تھی. اب اگر جو وقتی طور کے اوپر قیادت چل رہی ہے وہ وقتی طور کے اوپر قیادت نو ڈاؤٹ اس میں سنسیریٹی لیول ضرور ہے، لیکن جو ماضی والی قیادت تھی، ماضی والی قیادت کی طرف سے اپوزیشن بھی نظر آئے گی، اس میں آپ کو کسی طور کے اوپر الزام تراشیاں بھی نظر آئیں گی، اس میں کسی طور کے اوپر بیچ میں ایک انریسٹ بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ گمان بھی کسی طور کے اوپر عوام کو دینے کی کوشش کی جائے گی کہ پی ٹی آئی اٹ سیلف جو ہے وہ اندر سے کافی حد تک ایک عملی طور پہ ڈھانچے کی شکل اختیار کر چکے ہیں کہ اس میں وہ اسٹرینتھ یا وہ طاقت یا وہ جذبہ یا وہ جان نہیں ہے کہ یوتھ کسی بھی طور کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے اس کے اوپر اعتقاد کر سکے. تو یہ بیسکلی طور کے اوپر صرف ایک ووٹ بینک کو ڈسٹرب کرنے والا معاملہ ہے، اور اس چیز کے مرحلے میں خان صاحب نے بھی انٹر ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور اس چیز کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ خان صاحب نے ابھی اپنی پارٹی کو، اپنی قیادت کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کرنا، اور پھر اس قیادت میں سے کچھ لوگوں کو چھانٹی کرنا، اور ان چھانٹی شدہ افراد کا دوبارہ سے فارورڈ بلاک بننا، اور پھر پی ٹی آئی کے کا علیحدہ ہونا اور پی ٹی آئی کا ایکس وائی زی کا ایک علیحدہ سے فارم میں آنا. وہ سینیریو بھی آپ کو اگلے سال آنے دیں، تب تک آپ کو چیزیں مزید اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو جو تحریک والا معاملہ ہے، جو کسی طور کے اوپر عوام کی سپورٹ والا معاملہ ہے، یا جو کسی طور کے اوپر احتجاج والا معاملہ ہے، یہ آپ کو ابھی فوراً نظر نہیں آئے گا، یہ آپ کو جا کے نظر آئے گا 15 جولائی کے بعد سے. اس میں تھوڑی تیزی آئے گی آزادی کے مہینے میں، اگست کے مہینے میں، کیونکہ گرہن آ رہے ہیں، اور اس میں صرف پی ٹی آئی اکیلی نہیں ہوتی، اس میں آپ کو مزید اور بھی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کسی طور کے اوپر پی ٹی آئی کو تھوڑا سا سپورٹ کریں گی، اور ان کے ساتھ مل کے کوئی احتجاجی مرحلہ جو ہے وہ آپ کو شروع نظر آئے گا. بہت شکریہ سنجان صاحب آپ کے واقع. ناظرین آپ نے گفتگو سنی عمران خان کے ریلیف اور پی ٹی کے مستقبل کے حوالے سے. اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ جاننا ہے، اپنا ذائچہ بنوانا ہے، کاروباری الجھنیں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، شادی کے حوالے سے پریشان ہے، کسی بھی قسم کا آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے.